السلام علیکم. ڈے 29 میں ویلکم. آج ہماری لاسٹ ایپیسوڈ ہے رمضان کے حوالے سے. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد میں تھوڑا سے ایک بریک کے بعد یہ جو سورہ بقرہ جو ہم نے شروع کی ہے آلموسٹ ہم نے آدھی کور کر لیا. اس میں مزید کچھ ریمائنڈرز ہم نکال سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی بہت سارے نکال سکتے ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو 6-7 اور ویڈیوز میں سمیٹ تاکہ جو ہم نے جو سلسلہ شروع کیا وہ ختم بھی ہو سکے باذن اللہ. تو آج کا جو لاسٹ ہے رمضان کے حوالے سے ویڈیو, اس میں تو پہلے تو آغاز اس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ وہ جو پلین کریش ہوا ہے کل کراچی کے اندر, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, اور جو بھی ان کے رشتہ دار گھر والے جو اس دنیا میں رہ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے, کیونکہ اٹس اے ہیوج لاس. اس سے ایک جو تھاٹ آتی ہے وہ یہ کہ مطلب موت اتنی اچانک آ سکتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کتنا سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جب یہ پلین کریش ہوا کہ شکر ہم اس پلین کے اندر نہیں تھے, لیکن اب دیکھیں وہ جو پلین جہاں گرا, جس ریزیڈینشیل ایریا کے اندر گرا, تو کیا اب لوگ یہ سوچیں کہ کاش ہم اپنے گھر میں نہ ہوتے اس وقت. تو یہ تو مطلب اتنی ٹرکی چیز ہے کہ ہم یہ کہیں پر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو بار بار آلموسٹ ہر پیج پہ اس بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ تم واپس آ رہے ہو. اور یہ واپسی جو ہے یہ اچانک بھی ہو سکتی ہے, کوئی ٹرمینل النس کے تھرو بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو پتہ لگ جائے کہ ایک دن آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اچانک سے اور ڈاکٹر کہے کہ آپ کو تو کینسر ہے اور آپ کے پاس 3 مہینے یا 6 مہینے ہیں. تو یہ اتنی اس سٹل وے میں بھی آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو واپسی کا سفر ہے وہ آسان کرے ہم سب کے لیے, کیونکہ جانا تو ہے, یہ اٹس این انڈینائبل فیکٹ. اور جتنا دن میں اور آپ اس دنیا میں گزاریں گے اتنا ہم اس دن کے قریب آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن کے لیے. تو بس آئیڈیا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, قرآن سے جڑیں, قرآن سمجھ کے پڑھیں, تو انشاءاللہ آگے کی جو سفر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائیں گے. تو آج کے جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس میں جو اسپرٹ آف رمضان ہے, جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا شروع کیا, اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیا ہے ایمان والو, جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے, اور وہ اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو اب یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, اس میں ہمیں تقویٰ پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر. اور پھر یہ جو رمضان کی آیتیں ہیں اگر آپ ان سب کو سم اپ کریں گے تو اس میں یہی 3 باتیں ہو رہی ہیں. قرآن کا مہینہ ہے, تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے روزوں کے تھرو, اور تم اللہ سے دعا کرنے والے بن جاؤ. انہی آیتوں میں ہی اگر آپ 183 آن ورڈس پڑھیں گے, 183 سے 188 تک, تو پریٹی مچ یہی بات ہو رہی ہے روزوں کے حوالے سے. تو یہ اگر آپ سب پڑھ لیں اپنے لیے اور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اوور آل کیا بات کریں, کیا پکچر کھینچ رہے ہیں, تو ہمیں کسی نہ کسی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ رمضان کا جو موضوع ہے اور روزوں کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہے. تو قرآن سے جڑیں, تقویٰ پیدا کریں. اور تقویٰ کی ڈیفینیشن ہم نے Day 1 میں پڑھ لی تھی, Day 1 Day 2 کے اندر, کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 6 صفات آ جاتی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان آ جاتا ہے, اور پھر جب غیب پر ایمان آتا ہے تو وہ نماز پڑھنے والے ہو جاتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں ہر حال میں, اور خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. خرچ کرنا بھی ان کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, یہ ہماری صرف صلاحیت نہیں تھی, یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح میرے برین کو ڈیزائن کیا, میرے باڈی پارٹس ڈیزائن کیے جو مجھے ہیلپ کرتے ہیں اس رزق کو ارن کرنے میں, تو اس رزق کو پھر مجھے اسی حساب سے خرچ بھی کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل ہوا اس پہ یقین, اس پہ ایمان رکھتے ہیں, بلکہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا, یعنی ایک انبیاء پیغمبروں کا سلسلہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد شروع کیا, اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے رکا. اور نہ صرف یہ بلکہ ان کا آخرت کے دن پر یقین ہے, اتنا یقین ہے کہ مطلب وہ اب ساری چیزیں اس طرح سے الائن ہو جاتی ہیں. تو دیٹس دا اسپرٹ. اور اسی رمضان کے جو پیسج اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا بندہ آپ سے پوچھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف میرے بارے میں ہی سوال کرے, تو اسے بتائیں کہ میں بہت قریب ہوں, میں اتنا قریب ہوں کہ بس تم مجھ سے دعا کرو تو میں تمہیں رسپونڈ کروں گا ان شیپس اینڈ فارمز دیٹ یو ہیو نیور امیجنڈ. تو بس تمہیں بھی چاہیے کہ رسپونڈ کرو مجھے, جو میں تم سے چاہ رہا ہوں, جو میں نے تمہیں کہا ہے کرنے کو, اس کو کرنے کی کوشش کرو. تو یہ بہت جو سگنیفیکنٹ ورڈز ہیں قرآن میں, اگر آپ تھوڑی سی بھی عربک سیکھ لیں تو یہ آپ کو فرق نمایاں ہو جائے گا کہ اجیبو اور استجیبو,
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو یہ کہا کہ جب تم مجھ سے دعا کرو گے تو میں رسپونڈ کروں گا اور اپنے بیسٹ وے میں کروں گا، رائٹ. لیکن جب اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ پھر تم بھی کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو استجیبو. تو جب اللہ تعالیٰ مجھ انسان سے کہہ رہے ہیں کہ پھر تم بھی کوشش کرو، تو اسے کہہ رہے ہیں استجیبو کہ تم بھی اپنی کوشش کرو. تو مطلب انسان کا ہم کوشش کرنا ہے، اور کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. صحیح، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہم پیغمبر نہیں ہیں، ہم انبیاء نہیں ہیں، تو ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، ہم سے گناہ بھی ہوں گے. تو اس بات کو بس یاد رکھیں کہ جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائیں، تو توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے حضور، اپنے ایکٹ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. لوگوں کے ساتھ اگر آپ نے ان کے حقوق مارے ہیں تو کوشش کریں ان کو، جو اگر آپ پورا کر سکیں ایٹ لیسٹ لوگوں سے سوری تو کہہ دیں، دل بڑا کریں اپنا، پہلے معافی مانگنے میں پہل کر لیں. مطلب یہ ہول اسپرٹ ہے دین کی ہمارے. اور جو رمضان کا جو رکوع ختم ہو رہا ہے، یہ آیت نمبر 188 ہے. میں چاہوں گا آپ لوگ خود بھی پڑھیں اپنے گھر میں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، سمپل سا ترجمہ اس کا اٹھا لیں اور پڑھ لیں. تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، روزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، روزوں کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کو کنکلوڈ اس پیسج پہ کریں کہ اگر روزے رکھے ہیں نا، تقویٰ پیدا ہوا ہے، تو ایک لٹمس ٹیسٹ کیا ہے، چیک کرو کہ یہ روزوں کا کچھ اثر ہوا، تقویٰ آیا کہ نہیں آیا. وہ کیا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. مطلب کوئی جو چیٹنگ، فراڈ، فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں ہیر پھیر نہیں کریں، ناپ تول میں کمی نہیں کریں. اور نہ صرف یہ بلکہ اس مال سے حکام کو بھی متاثر نہ کرو. مطلب آپ نے گورنمنٹ کے افسران کو پیسے کھلائے اور ان سے آپ نے زمینوں پہ قبضے کیے، لینڈ مافیا، لینڈ گریبنگ، وراثت کے مال کھا لیے. اسی طرح ایک دوسرے کی، مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا ہی مال تھا، ان اے سینس کہ مطلب جب تم یہ چیز کرو گے تو بیسیکلی اس سے تم اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہو. تو آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. مطلب ایک دوسرے کی مال کی حرمت ہے. مطلب جسٹ ٹرائی ٹو تھنک آن دوز لائنس کہ مطلب اگر روزے مقبول ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، روزوں کا مقصد اچیو ہوا ہے، تو اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اب آپ کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ بہت سیدھی ہو جانی چاہیے، بڑی اسٹریٹ ہو جانی چاہیے، اس میں کوئی دغا بازی نہ ہو، کسی کو دھوکہ دینا نہ ہو. مطلب کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے لون لیتے ہیں اور واپس نہیں کرتے، کھا جاتے ہیں. کل ہم بات نہیں کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں بس آدمی کو نیک ہونا چاہیے، بس اچھا ہونا چاہیے، یہ باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو سوال تھا کہ پھر اگر نیک ہونے کی، اچھے ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ تو 10 لوگوں سے آپ انٹرویو کریں گے، ہر کوئی آپ کو ایک ڈفرینٹ ڈیفینیشن بتائے گا. مجھے یاد آتا، میں کچھ سال پہلے ایک صاحب سے ملا، تو ان کی نظر میں اچھا بندہ وہ تھا کہ جو ان کو ادھار دے اور پھر تقاضا نہ کرے. مطلب ان کو وہ پیسے دے اور پھر ان سے واپس نہ مانگے وہ پیسے، تو وہ اچھا بندہ ہے. اور جس بندے نے ان کو پیسے دیے ہیں اور واپس ہی مانگ لیے، تو ان کو وہ بڑے بڑے القابات سے گالیاں دے کے یاد کر رہے تھے. تو اب اس بندے کی ڈیفینیشن میں اچھا بندہ تو وہ ہے جو کہ ادھار دے دے ان کو اور پھر بھول جائے. تو تبھی وہ جو اچھے کی ڈیفینیشن ہے وہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے. تو تبھی اس کے لیے اس قرآن سے جڑنا بہت ضروری ہے. تو اب پوسٹ رمضان میں کیا کرنا ہے؟ اب انشاءاللہ رمضان ختم ہو جائے گا، ہم سب انشاءاللہ عید منائیں گے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مطلب یہ جو سارا مومنٹم بلڈ اپ ہوا ہے سب ختم ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو. انشاءاللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو وہ شوال کے بھی روزے رکھیں. شوال کے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جس طرح پورے سال کے روزے رکھ لیے گئے، کہ اگر یہ 6 روزے جس نے رمضان کے روزے رکھے آن ٹاپ اس کو ٹاپ اپ کر لیا ان 6 روزوں کے ساتھ، تو ایز اف کہ آپ نے پورا سال روزے رکھے، تو اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ رکھیں اس کو. اور دوسری چیز جو ہے کہ وہ قرآن نہ چھوڑیں اپنا. ایک اللہ سے جو دعا کرتے رہیں، یا آخری ایک آدھ رات ہے رمضان کی ہمارے پاس، اس میں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں کہ یہ قرآن ہمارا نہ چھوٹے. کسی نہ کسی درجے میں قرآن سے جڑے رہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، کسی نہ کسی درجے میں قرآن سے جڑیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. نہ سمجھ آئے تو اپنے علماء کے پاس جائیں، اسکالرس کے پاس جائیں، ایسے اسکالرس کے پاس جائیں جو آپ کو انکریج کریں کہ آپ قرآن پڑھیں اور پھر ان سے سوال کریں. تو یہ سفر ضرور جاری رکھیں. اور کیونکہ بات ہو رہی تھی سورہ بقرہ کی، تو میں سورہ بقرہ کے اندر ہی جب قبلہ چینج ہوا نا، تو قبلہ چینج ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بہت محبت تھی. انفیکٹ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو وہ بار بار وہاں پلٹ کے کعبے کو دیکھتے تھے. اور پھر جب وہ مدینہ آئے تو مدینہ میں ان کو جب نماز پڑھنی پڑی تو کعبہ کیونکہ نیچے تھا ساؤتھ میں،
تو وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے، تو ان کو بہت دکھ ہوتا تھا اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کب یہ قبلہ چینج کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ان آیتوں میں جو کہ 143 144 اگر آپ ان کو پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری آنکھوں کا اٹھنا دیکھ چکے ہیں، دیکھتے رہے ہیں کہ تم بار بار ہماری طرف اس طرح دیکھتے ہو کہ کب یہ قبلہ، کب یہ فیصلہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قبلہ چینج کر دیا تاکہ تم راضی ہو جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان بھی نہیں کھولی، وہ صرف آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قبلہ ان کے لیے چینج کر دیا. تو مفسرین جو ہے وہ ایک خطرناک کمپیریزن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ سورہ فرقان کے اندر آ جائیں آیت نمبر 30 میں، اور جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فیوچر کا منظر بتا رہے ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ جب رسول اللہ سے شکایت کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے رب، یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا. اتخذوا مطلب پکڑ کے چھوڑ دیا. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف مکہ والوں کے لیے ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اتخذوا کا ورڈ ہے کہ مطلب یہ بولے کہ جنہوں نے قرآن کو پکڑا اور پکڑ کے چھوڑ دیا. مطلب قرآن ہم سب کے گھروں میں، ہمارے موبائلز کے اندر، ہماری ٹیبلیٹس کے اندر ہے، ہر جگہ ہے قرآن، لیکن ہم نے اس کو کیا صحیح ہے مطلب اس پہ غور ہی نہیں کیا، اس کو اپنی زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل ہی نہیں بنایا. تو یہ ضرور یار ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جو میں نے رمضان میں اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش تھی، اور میں آنیسٹلی آئی واز سرپرائز کہ اللہ تعالیٰ نے میری بہت مدد کی. میں نے انیشیلی اسٹارٹ کیا تھا تو یہ سوچا تھا کہ بس اگر میں 10-12 دن بھی کہیں سے ٹائم نکال لوں تو I'll be very happy at the end of this Ramadan. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ٹوڈے وی آر ان ڈے 29، اور اللہ تعالیٰ کا بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وقت میں برکت ڈالی، اور بہت سارے ایسے دن تھے جس میں مجھے لگ رہا تھا کہ میں تھوڑی سستی محسوس کر رہا ہوں، کبھی موسم خراب ہوتا تھا کچھ اور ریزنز کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اتنی ہمت دی کہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ کسی درجے میں بات مطلب رکھ دی. مجھے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ اس کو بس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس میں جو گناہ غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے معاف فرمائے، اور اس کو مطلب قیامت والے دن میری بخشش کا ذریعہ بنا دے. یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ تھی. میں نے اپنے اطراف لوگوں کو دیکھا جو ماشاءاللہ پورے 30 دن یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ پورا قرآن 2-2 ڈھائی گھنٹے وہ ماشاءاللہ وہ قرآن جو نا لوگوں کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس میں سے ریمائنڈرز دے رہے ہیں. تو میں نے تو آئی ٹوک اے ویری ایزی روٹ فار مائی سیلف کہ میں نے کہا اس میں 10 منٹ کروں گا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ جو لوگ ماشاءاللہ کرتے رہے ہیں اس کو پورا رمضان 2-2.5 گھنٹے، اللہ تعالیٰ ان سب کی اس ایفرٹ کو قبول فرمائے کہ اٹس ناٹ ویری ایزی. تو ماشاءاللہ جو لوگ اس کام کو کرتے رہے ہیں اور سالوں سے کرتے رہے ہیں، مطلب دے ہیو بین لائک اے ٹرو سورس آف انسپریشن فار می. اس میں ماشاءاللہ بہت سارے بھائی ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں، بہت ساری خواتین ہیں جو کہ یہ کام کر رہی ہیں اور آن لائن کر رہی ہیں، تو جنہوں نے کہیں نہ کہیں مجھے انسپائر کیا کہ یہ چیز کرنی چاہیے. مطلب آپ قرآن پڑھیں اور بس شیئر کریں لیسنس، اور یہی ہمیں کرنا ہے. آپ کو شہادہ الناس یہی کہ آپ اس چیز کو سیکھیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ اسی سورہ بقرہ میں آ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، there is absolutely no compulsion in the دین. مطلب آپ کسی کو یہ فورس نہیں کر سکتے، کسی کو شول ڈاؤن نہیں کر سکیں گے. ایون آپ کی سگی اولاد بھی ہوگی، ایک پوائنٹ کے بعد آپ صرف ان کو نصیحت ہی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے یا وہ قرآن سے نہیں جڑ رہے تو یو کی ناٹ فورس پیپل. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے آپ کو اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جب تک ہم زندہ ہیں اس قرآن سے جڑے رہیں، قرآن کو سیکھتے رہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں اپنی زندگی میں بہتری لائیں. ہم جہاں رہتے ہیں اپنے اطراف وہاں پازیٹیوٹی کریٹ کریں، بہتری لائیں، لوگوں میں پیار بانٹیں، محبت بانٹیں، لوگوں کو جج نہ کریں اور لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. آج اللہ نے اگر آپ کو ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ذریعہ بنا دے کہ آپ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنے، نہ کہ یہ کہ میں اور آپ غرور اور تکبر میں چلے جائیں کہ نہیں ہم ان سے بیٹر ہو گئے ہیں، ہم سے بہتر درجے پر آ گئے ہیں. تو ایسا کبھی نہ سوچیں، کیونکہ پھر وہ والی وہی شیطانی روش آ جاتی ہے کہ وہ دل کے اندر ایک چیز پلنا شروع ہو جاتی ہے کہ وی آر بیٹر بیسکلی. تو آپ سوچیں کہ کل تک ہمارے پاس بھی یہ چیز نہیں تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اس طرف ہمیں بلایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اس کو آگے پاس آن کریں بہت ہمبل طریقے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے،
اور کبھی بھی اس اسٹیج پہ نہ چل جائیں کہ آپ کو لگے کہ یو آر لائک پرفیکٹ. کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا. کبھی جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن اس کو وہ بن کے گزار دیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے اور دنیا میں بھی ہماری مدد کریں گے اور آخرت میں بھی. تو اس کے ساتھ ہم آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر آپ کی دعاؤں کا, آپ لوگوں کے کامنٹس کا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک تھوڑے سے بریک کے بعد یہ جو باقی سورہ بقرہ کے پیسیجز رہ گئے ہیں اس میں سے کچھ جو میں نے پلان کیا تھا انیشیلی, کچھ اور مجھے لگتا ہے 8-10 لیسن ہم نکال سکتے ہیں مختصراً, وہ میں انشاءاللہ رمضان کے بعد کروں گا باذن اللہ. السلام علیکم.